ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے سامنے ہوئی ہیں، وہ عام بیلوں میں تھی جس میں ڈیٹ ہو گئی ہے، بیل کنفرمیشن کے لیے ابھی ٹائم ہے۔ عدالت کے احکامات یہی تھی کہ آپ انویسٹیگیشن کو پہلے جوائن کرو۔ انٹر ٹیررزم کورٹ میں جو ہماری 8 بیلیں لگی تھیں اس میں سے 5 میں ہمیں بیلیں مل گئی ہیں۔ ایک اس میں سب سے اہم بیل وہی تھی جس پہ ایلیگیشن یہی تھے کہ میجر جنرل صاحب کے خلاف کچھ الفاظ بتائے گئے تھے، اس میں بھی بیل ہو گئی۔ باقی جو 3 کیسز ہیں اس میں ابھی شامل تفتیش ہونا ہے، لہٰذا اس میں بیل کے لیے نیکسٹ 4 جولائی کی ڈیٹ مختص ہے۔ اور اس کے علاوہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کے کورٹ میں جو ہماری تاریخ تھی اس میں بشرا بی بی آئی تھی، اس کی بھی ہم نے بیل اپلیکیشن سبمٹ کر لی۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ جب ہم نے ان کی بیل سبمٹ کر لی تو ہمیں یہ بتایا گیا نیب کی طرف سے کہ بی بی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے ایز این ایکیوزڈ، تو وہ ہم نے ڈسپوز کر کے ودرا کر دی تھی۔ بعد میں نیب نے ہمیں بلایا کہ آپ انویسٹیگیشن جان کریں۔ میں خود گیا درخواست دے کر کے نیب سے یہ ریکویسٹ کر لی کہ آپ نے 13 کے لیے بلایا، مہربانی کر کے اس کو چینج کر لیں اور آپ خان صاحب کو بی بی کو بلا لیں 19 تاریخ کے لیے، کیونکہ خان صاحب 19 کو آ رہے ہیں اور وہ خان صاحب کے ساتھ ہی آ رہی ہیں۔ لہٰذا ہم نے یہ ریکویسٹ ان سے یہ کہہ دی تھی، لیکن نیب نے وہ ریکویسٹ نہیں مانی اور ہمیں یہ کہا کہ آپ ضرور آ جائیں، ابھی ہم آپ کو ایز ایکیوز کنسیڈر کریں گے، جس کی وجہ سے ہم نے آج درخواست دے دی اور اس میں بھی بیل مل گئی ہمیں۔ اب نیکسٹ ڈیٹ اس میں بھی 4 جولائی ہے۔ تو یہ ایز اے وٹنس آ گیا۔ ایز اے وٹنس جب ہمارے پاس درخواست آیا ہم نے اس کو نیب کو کہا کہ 13 کو نہیں آ سکتی، آپ 19 کی ڈیٹ دے دیں۔ یہ ڈیٹ ایکسیپٹ کرنے کے بجائے ہمیں اخبار میں کل پتہ چلا کہ بی بی کو انہوں نے ایکیوز کی طور پہ ٹریٹ کیا ہے، لہٰذا ہم نے بی بی کے لیے بھی درخواست آج فائل کی، جس کی وجہ سے دونوں کیسز میں اب نیکسٹ ڈیٹ 4 جولائی ہے۔ اچھا، اتنے سارے کیسز ان کے ہیں، ہر دفعہ آتے 20-25 کیسز میں ان کی ضمانت منظور ہو جاتی ہے، تو کیا تحریک انصاف کے جو وکلاء ہے اس کو ایسے خوف یا کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ عید کے دوران گرفتار کیا جا سکتے ہیں محفوظ؟ نہیں، دیکھیے اس وقت جتنے کیسز ہیں اسلام آباد میں 45 ایف آئی آر ہیں اور سب میں بیل پر، جو ٹوٹل پاکستان میں 100 سے زیادہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم نے ایک درخواست فائل کی تھی الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب کے خلاف جہاں بھی کوئی کیس ہے اسلام آباد کے آئی جی ہمیں بتائے کتنے کیسز ہیں۔ انہوں نے ایک لسٹ وہاں ہمیں پرووائڈ کر دی، اس لسٹ کے مطابق کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس پہ خان صاحب بیل پر نہ ہو۔ تو سارے کیسز اسلام آباد میں خان صاحب بیل پر ہے، جو پنجاب میں ہے خان صاحب ان پہ بیل پر ہے۔ کوئٹہ کا ایک کیس ہے جو آپ کو معلوم ہے لیٹسٹلی ہوا تھا، اس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے پروٹیکٹیو بیل لی ہے، اس کے لیے کل یا پرسوں خان صاحب انشاءاللہ کوئٹہ جائیں گے اور وہاں سے بیل لیں گے۔ اچھا، جس طریقے سے کوئٹہ کی ایک مقامی عدالت نے پھر کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ نے وہ ضمانت خارج کر دی، تو آپ کا اندازہ ہو رہا ہے کہ بٹو صاحب کی طرح کیس بنایا جا رہا ہے جس طرح سے ان کو پھانسی لگائی گئی؟ نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بٹو صاحب والا دور کی بات نہیں ہے۔ اس وقت ایک کمپلیننٹ تھا، وہ آئے تھے، صورتحال ڈفرنٹ تھی، پھر مارشل لا لگ گیا تھا، اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا انشاءاللہ تعالیٰ کہ حالات اس طرف جائیں گے یا اسی طرح کوئی سازش کی جائے گی، کیونکہ وہ جس نے بھی دی ہے وہ ہم ٹیکل کر رہے ہیں اس بات کی۔ جہاں تک کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ کی بات ہے تو بلوچستان ہائی کورٹ نے ہماری بیل ریجیکٹ نہیں کی ہے، وہ وہاں پر ایک درخواست آئی تھی کواشمنٹ کی، جس انداز سے انہوں نے کی ہے اس پہ ایک آرڈر ہوا ہے، لیکن ہم ہائی کورٹ سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں 2 چیزوں کے لیے۔ اس کو ٹو اوور ایکسٹینڈ کواشمنٹ کے لیے بھی جا رہے ہیں اور اس کیس کو ٹرانسفر کرانے کے لیے بھی جائیں گے، اور جو کوئٹہ ہائی کورٹ جائیں گے وہ بیل کے لیے جائیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے بیل میں۔ اعتزاز صاحب نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے ملٹری کورٹ کے حوالے سے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہ کیا جائے، اور اس میں عمران خان صاحب یہ پٹیشنر ہے، تو اس کیس کا کیا اپڈیٹس ہے، کب اس پہ ہیئرنگ سماعت اسٹارٹ ہوگی؟ دیکھیں، جو اعتزاز حسین صاحب نے پٹیشن فائل کی اس میں عمران خان صاحب پٹیشنر نہیں ہے بلکہ عمران خان صاحب رسپونڈنٹ ہے، اور اس میں اعتزاز حسین صاحب نے اپنے ذاتی نام سے کیا ہے، ایز اے وکیل کی حیثیت سے نہیں کیا۔ انہوں نے اس میں ضرور یہ لکھا ہے کہ میں سینئر وکیل بھی ہوں، میں نے تحریکیں بھی چلائی ہے، میں پیپلز پارٹی کا بھی رہا ہوں، میں پارلیمنٹرین بھی رہا ہوں، میں فیڈرل لا اور انٹیریئر منسٹر بھی رہا ہوں، اور اعتزاز صاحب کی بہت بڑی اسٹینڈنگ ہے اور ساری دنیا مانتی ہے، اور وہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی رہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ لیٹس سپوز اگر 2 بندوں کا جھگڑا بھی چل جائے تو ان میں سے پورے قوم کو آپ یہ رقمال بنا لیں، یا پورے ملک اور تینوں صوبوں میں جو کہ آلموسٹ مور دین 70% پاکستان ہے، اس میں آپ آرم فورسز کو بلا لیں یا ملٹری کورٹس بنا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو ملٹری کورٹس کے خلاف ہے، آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ اس پہ کیا آرڈر کرتا ہے۔ تھینک یو سر۔ تھینک یو سر۔